شان ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ اس کی سماعتوں کو تول رہا ہے جس کے غلاموں کی سماعتوں کو نہیں تولا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اس چونٹی کی بات کو سنا، سن کے سمجھے اور پھر تبسم کیا۔ اللہ اکبر۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین کے اوپر کی۔ جو نعمتیں بندے کے اوپر ہوتی ہیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو صالح اولاد ہوتی ہے، جو ماں باپ پر نعمتیں عطا ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے، کیونکہ ماں باپ کی نعمتیں اولاد تک بھی پہنچتی ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر میں اور آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، معاذ اللہ کسی ہندو یا سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے، تو آج کیا ہمارے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوتا؟ ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہمارے گھر میں ایمان کی روشنی ہوتی؟ ہم کہتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہم مطالعہ کرتے، ہم مختلف ادیان کو پڑھتے اور پھر مسلمان ہو جاتے۔ کیا ایسا ہوتا، یا کہ ہم اسی ظلمت اور اندھیرے میں ہوتے؟ تو پھر ہمارے ماں باپ تھے نا جو مسلمان تھے، اور ہم ان کی آغوش میں آئے تو اللہ نے وہ نور ہمیں بھی دیا۔ تو ہمیں اپنے اوپر ہونے والے اس کرم کا احسان جو ہے وہ اللہ کے حضور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے ماں باپ کو دین دیا تھا، اور وہ نعمت ہمیں ان کی وساطت سے نصیب ہو گئی۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ وہ حضور کے عاشق تھے تو میں بھی حضور کا غلام بنا۔ ہمارے ماں باپ حضور کا نام لیتے تھے تو کیا کیفیتیں ہوتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو آج چونکہ وہ حضور کے عاشق تھے، وہ حضور سے محبت کرنے والے تھے، وہ اولیاء کی چوکھٹوں پہ جانے والے تھے، تو آج اللہ نے یہ دولتیں ہمارے سینے میں بھی رکھی۔ تو جب اس نعمت کا شکریہ ادا کریں جو ہمارے وجود پر ہیں، تو ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں جو ہمارے والدین پہ ہوئی ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے یہ ہمیں شکر کرنے کا ایک عجیب طریقہ دیا، خوبصورت طریقہ دیا، اور عرض کی مالک میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے میرے اوپر کی، اور ان نعمتوں کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں جو میرے ماں باپ پر کی۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے اپنی خاص رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے پرندوں کی جانب نکلے۔ کیسی شان و شوکت تھی، جنوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر فرمایا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ واقعی غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میری جانب میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل لائے۔ تین باتیں کی، یا تو سخت عذاب دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا پھر اپنی صفائی میں کوئی مضبوط دلیل لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہے تھے، اور صنعاء کے مقام پہ جو یمن کا شہر ہے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، اور وہاں آپ نے جانوروں کا جائزہ لیا، اور وہاں ہدہد کو نہ دیکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد کو حاضر کیا جاتا، اور یہ ہدہد جو تھا وہ پھر بتاتا کہ کس جگہ پانی ہے۔ یہ جانوروں کے اندر انجینئر ہے، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا نا کہ یہ بڑی قوتوں سے مالا مال کیا گیا ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، تو کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ چھوٹے بچے جب دھاگا لگا کے، جال لگا کے
جو ہے وہ